حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا ادب کرے گا، اپنے بڑوں کا ادب کرے گا، اس کے چھوٹے بھی اس کا ادب کریں گے۔ اسی موقع پر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنایا تھا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی گردن میں رسی باندھ کر ایک درخت تک کھینچا جو اس کے سامنے تھا۔ جب درخت تک گیا تو باپ نے کان میں کہا، بیٹا اس درخت کے آگے نہ کھینچنا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اب تو بیٹے نے کہا، ابا اس درخت تک جو کھینچ کے لایا ہوں 20 فٹ تک، آپ کو 15-20 فٹ تک جو گھسیٹ کر گردن میں رسی باندھ کر کھینچ لایا ہوں، کیا یہ ظلم و زیادتی نہیں ہے؟ فرمایا، باپ نے کہا کہ بیٹا یہ زیادتی و ظلم نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہارے دادا کو یعنی اپنے ابا کو یہی درخت تک کھینچا تھا، ایک دم غصے میں آ کر ان کی گردن میں رسی باندھی تھی اور اس درخت تک کھینچا تھا، اتنا بدلہ تو مل کے رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ماں باپ کو ستانے والے دنیا ہی میں جب تک ان کو عذاب نہ آ جائے گا وہ تکلیفیں نہ دی جائیں گی جب تک ان کو موت نہیں آئے گی، اور گناہوں کی سزا ادھار ہیں، ماں باپ کو ستانے کا سزا دنیا میں نہ ہے۔ اس لیے دوستوں ماں باپ کو راضی کرو، پیر پکڑ کے رو کر کے ان سے معافی مانگ لو۔ یعنی جب اتنا بڑی فضیلت ہے کہ جو باپ کو عزت سے دیکھ لے، ایک نگاہ محبت اور اکرام سے دیکھ لے، ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ آپ سوچو اس کو، تم یہ نہ دیکھو کہ باپ میرا بے نمازی ہے، کیسا جی ہے، آپ باپ سے اس کا مواخذہ الگ ہوگا، آپ اپنا ادب پیش کیجیے، آپ اس کے حقوق ادا کیجیے اور اللہ سے رو کر دعا کیجیے کہ اللہ میرے باپ کو نمازی بنا دیجیے۔ کسی دوسرے سے کہلائیے، کسی عالم کو لے جائیے، کسی انداز سے اچھے سے کہیے، اور کبھی اگر موڈ اچھا ہو تو خود بھی کوئی فضائل نماز کی کتاب سنا دیجیے۔ بہرحال جتنا بہتر سے بہتر، بدتمیزی کے انداز سے باپ کو ہدایت کرنا جائز نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں تم بڑے نالائق ہو ابا ہمارے، تم بے نمازی نماز نہیں پڑھتے ہو، کتے کی موت مرو گے، یہ طریقہ ہے نصیحت کا؟ باپ سے طریقہ جائز نہیں۔